اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے مسجد الاقصی کے امام محترم شیخ اکرمہ صبری کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ گزشتہ کل اسرائیلی عدالت میں محترم مسجد اقصی کے امام محترم شیخ اکرمہ صبری کو اسرائیلی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چیئر پر بیٹھے ہیں اور بڑے بزرگ ہیں۔ اسرائیلی عدالت میں گزشتہ کل انہیں پیش کیا گیا۔ خبر ہے کہ اسرائیلی حکام کی جانب سے، اسرائیلی پولیس کی جانب سے امام محترم شیخ اکرمہ پر الزامات ہے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو دہشت گردی پر اکسایا، تحریک دلائی۔ ایسے الزامات امام محترم پر لگے ہوئے ہیں اور کہا گیا کہ یہ دہشت گردی پر اکساتے تھے۔ اور مسجد اقصی کے یہ خطیب ہیں اور اعلیٰ اسلامی کونسل کے سربراہ ہے شیخ اکرمہ صبری۔ ان کے خلاف دائر فرد جرم کے سلسلے میں عدالتی فائل کا جائزہ لینے کی سماعت منعقد ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 2002 میں یروشلم کے شہید عدی تمیمی اور جنین کے شہید رائد خازم کے جنازوں میں تعزیتی تقریریں کی تھی، اور 2024 میں مسجد الاقصی میں حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی وفات پر تعزیت پیش کی تھی انہوں نے، امام صاحب نے۔ عدالت نے آج صرف مقدمے کی کارروائی کا جائزہ لیا اور اگلی سماعت کے لیے 1 جون 2026 کی تاریخ مقرر کی گئی۔ شیخ اکرمہ کا بیان، ہم اپنے مذہبی، شیخ اکرمہ کا کہنا ہے، یعنی کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو مذہبی فریضہ ہے ہم اس سے کسی بھی حال پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھ پر مقدمہ ہے یہ غیر انسانی ہے اور بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ تعزیت کرنا ہمارا فریضہ ہے، اسے جرم یا دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا، ہم اپنے شرعی حق پر قائم ہیں۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے بنگلہ دیش کی وہاں کی عدالت نے باقاعدہ شیخ حسینہ جو سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی اور فرار ہو کر وہ ہمارے ملک ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں کی عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واحد نے بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ محمد یونس، یعنی جو ابھی فی الحال عبوری وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد یونس میری ماں کو
چھو بھی نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی سجیو واجد نے یعنی شیخ حسینہ کے بیٹے نے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ نریندر جی مودی نے باقاعدہ ان کی والدہ محترمہ شیخ حسینہ کو اپنے ملک میں ہندوستان میں پناہ دیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور ظاہر بات ہے کہ آس پاس کے جتنے ملک ہیں انہوں نے جتنے بھی وزیر اعظم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے ایک دوسرے سے اچھی دوستی رکھنا چاہیے، پکی، کیونکہ کوئی کبھی بھی کہیں بھی بھاگ سکتا ہے اور بھاگنے کی نوبت آ سکتی ہے، تو سب نے دوستی مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو بھاگنے کے بعد سپورٹ مل سکے۔ تو خیر انہوں نے ہمارے پی ایم نریندر جی مودی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ پی ایم مودی نے ان کے والدہ محترمہ کو ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں پناہ دی ہوئی ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر مشکل میں آ گئے ہیں، اور مشکل بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ان پر جو جس کی جنسی اسکینڈل یعنی سیکسول ہریسمنٹ کا جو ان پر الزام تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی بدنام بھی ہوئے تھے، تو اب خبر آ رہی ہے کہ بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل کی دستاویز عام کرنے کا بل منظور ہو چکا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدنام زمانہ جیفری جنسی اسکینڈل سے متعلق خفیہ دستاویز کو منظر عام پر لانے کا بل منظور کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جنسی اسکینڈل کے خفیہ دستاویز سامنے آئیں گے تو یہ مشکل میں ڈال سکتے ہیں صدر ٹرمپ کو، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور وہیں پر خبر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ جو ہے آج زہران ممدانی جو انڈیا کے رہنے والے گجراتی مسلمان ہیں، اور ٹرمپ کو یوں سمجھے کہ ٹرمپ کی پارٹی کو ہرا کر تماچا مار کے وہ نیو یارک میں الیکشن جیتے ہیں، آج ٹرمپ کی اور زہران ممدانی کی ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ آج ممدانی سے ملاقات کریں گے، گرما گرم الفاظ کے تبادلے کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات آج ہوگی۔ ناظرین، پڑوسی ملک نیپال سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ نیپال میں جین زیڈ، جسے جین زی بھی کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کی ایک موومنٹ احتجاج اور آندولن بڑے خطرناک انداز میں کر رہی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کی جب موومنٹ آندولن کرتی ہے تو تختے پلٹ کر دیتی ہے، حکومتیں گرا دیتی ہے، اور پھر وزیر اعظموں کو بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ نیپال میں جین زی کے مظاہرے، آندولن، احتجاج، دھرنے دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیپال کے کئی شہروں میں پھر کرفیو لگا دیا گیا ہے، نافذ کر دیا گیا ہے، اور نیپال میں اجتماعات پر بھی، پروگرامز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیپال میں جنرل زیڈ مظاہرے، جسے جین زی مظاہرے کہا جاتا ہے، دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں، جس سے ملک کے کچھ حصوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں شروع ہونے والی مہلک جنرل زیڈ بغاوت نے اس وقت کے وزیر اعظم کے پی شرما کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد سابق چیف جسٹس کو نیپال کا قائم مقام وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اب سابق حکمران جماعت کے وفاداروں اور نوجوان مظاہرین کے درمیان نئی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کی ایک نئی تحریک نے ملک کے ضلع باڑہ میں اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کے اور یہ جین زی جیسے جو آندولن ہے، اس سے دوسری حکومتیں بھی گھبرائی ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی یہ شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے اور ظاہر بات ہے کہ جب کہیں پر بھی ظلم، اتیاچار، ناانصافی، ہٹ دھرمی، تانا شاہی جب زیادہ بڑھ جاتی ہے، حد پار کر لیتی ہے، تو پھر جنتا کا دماغ گھوم جاتا ہے اور بڑے بڑے ہٹلروں کو جگہ سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ نیپال کے حالات جو ہے دوسرے ملکوں کے لیے بھی سبق ہے، دوسرے ملکوں کے وزیر اعظم نے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے کہ غزہ میں سیز فائر، جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل کا آتنک جاری ہے، اور اسرائیلی ظلم اور جارحیت میں 312 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 760 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں پر ہیومن رائٹس نے تو اب یہ تک کہہ دیا، ہیومن رائٹس نے یہ کہا کہ اسرائیل غرب اردن کے مہاجر کیمپوں سے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیل باقاعدہ مہاجر کیمپوں سے فلسطینیوں کو
जबरन वहां से निकलने पर मजबूर कर रहा है और निकाल रहा है, यानी फलस्तीन पर कब्जा करने का नापाक प्लान इजराइल बना रहा है और बना चुका है। इसलिए आलमी इस्लाम को यह चाहिए, और सिर्फ आलमी इस्लाम नहीं, इंटरनेशनल तमाम ताकतों को यह चाहिए कि फलस्तीन पर होने वाले जुल्म को रोके और इजराइल के आतंक को रोके। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट